میں ماہم سے شادی نہیں کر سکتا دادا جان، دارم خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آخر کیوں؟ دادا جان نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ ہماری سوچ مزاج کچھ بھی نہیں ملتا، ہماری کیمسٹری نام کی بھی کوئی چیز نہیں، اور پھر وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ہر وقت نقاب میں رہتی ہے، نہ لوگوں سے ملتی ہے نہ بات کرتی ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ دارم نے ایک لمحے رکتے ہوئے مزید کہا، اور وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، جبکہ میں بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے آیا ہوں۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بے جوڑ ہے۔ دادا جان خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں آج ہی ماہم کا رشتہ بہزاد کے ساتھ طے کر دیتا ہوں۔ دارم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ماہم ان کی نواسی تھی، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ ماہم ان کے پوتے دارم کی منکوہہ بنے۔ دارم نے انکار کیا تو دادا جان نے جان بوجھ کر اگلا وار کیا۔ ویسے بھی باغ والی زمین تو میں پہلے ہی ماہم کے نام کر چکا ہوں۔ شادی کے بعد وہ زمین بھی بہزاد کی ہو جائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہی باغ والی زمین دارم کا سب سے بڑا خواب تھی۔ بچپن سے ہی وہ اسی زمین پر ایک شاہانہ ریسٹورنٹ اور ریزورٹ بنانا چاہتا تھا۔ اسی خواب نے اسے بیرون ملک تک پہنچایا تھا۔ یہ سنتے ہی دارم کے ذہن میں صبح کا منظر تازہ ہو گیا۔ ماہم سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، سیاہ بایا اور نقاب میں ملبوس۔ دارم نے پیچھے سے آواز دی، اب تو اپنے ہی گھر میں ہو، کم از کم یہاں تو نقاب اتار دو۔ ماہم رکی مگر پلٹی نہیں۔ میں غیر محرم کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ میں کوئی غیر نہیں، اس گھر کا فرد ہوں، ماہم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ گھر کا فرد ہونا اور محرم ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ اس گھر میں میرے محرم بھی موجود ہیں اور غیر محرم بھی، اس لیے میرا نقاب نہیں اترے گا۔ وہ یہ کہہ کر اوپر چلی گئی، جبکہ دارم جھنجھلا کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اچانک دارم حال میں واپس آیا۔ دادا جان، آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ دارم کسی صورت وہ زمین ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ دادا جان نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ زمین میرے لیے کتنی اہم ہے۔ دارم بے چینی سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے والے ستون پر پڑی۔ ستون کے پیچھے کسی کے دوپٹے کا کنارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا۔ ماہم ان دونوں کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دادا جان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، مگر اگلے ہی لمحے دارم نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ نکاح ہوگا تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ کیا؟ دادا جان تقریباً غصے سے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نے صرف نکاح کی بات کی ہے اور تم رخصتی بھی آج ہی کروانا چاہتے ہو، دارم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہی میری شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو میں نکاح کروں گا، ورنہ یہ رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے چند لمحے گہری سوچ میں گزارے۔ ان کی بگڑتی ہوئی صحت انہیں بار بار احساس دلا رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں یہ رشتہ مکمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے آہ بھری، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ ستون کے پیچھے کھڑی ماہم کے قدم لرز گئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ چند لمحے پہلے تک جو شخص نکاح سے صاف انکار کر رہا تھا، وہ اب رخصتی بھی اسی دن کروانے پر اصرار کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں طوفان بن کر گونجنے لگا۔ دادا جان دارم کی ضد اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج یہ رشتہ مکمل نہ ہوا تو شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے باعث انہوں نے کسی قسم کی تاخیر مناسب نہ سمجھی۔ اسی دن نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی بھی۔ رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند خاموشی سے چمک رہا تھا، جبکہ ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عروسی جوڑے میں ملبوس ماہم بیڈ کے درمیان خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا نقاب اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھا، اور ہر آہٹ پر اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دارم خان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی ماہم پر جا ٹھہری۔
ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کمال ہے، آج بھی نقاب۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نرمی سے ماہم کا نقاب اوپر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دارم جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ حسین تھی، بڑی بڑی جھکی ہوئی آنکھیں، معصوم چہرہ اور بے حد پروقار شخصیت۔ چند لمحوں کے لیے دارم کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی۔ کچھ دیر تو دارم اس حسن میں کھو سا گیا کہ ماہم کے حسن نے دارم کو اپنے اسیر بنا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ صرف نقاب والی سمجھتا رہا، اس کے حسن کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دارم بے اختیار اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے ماہم کے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ماہم پوری طرح کانپ اٹھی، اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ دارم اس کی کیفیت دیکھ کر دھیرے سے اس کے قریب جھکا۔ اگر تم چاہو تو، وہ جملہ ادھورا ہی چھوڑ گیا۔ ماہم نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر دارم کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی ٹوٹن تھی۔ تم نے یہ نکاح صرف باغ والی زمین کی خاطر کی ہے۔ دارم چونک گیا۔ نہیں ماہم، ایسی بات نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ غلط؟ ماہم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا غلط ہے؟ میں نے اپنی کانوں سے تمہاری اور دادا جان کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی کیمسٹری نہیں ملتی، میں تمہارے قدم سے قدم ملا کر بھی نہیں چل سکتی، اور تم مجھ جیسی پردہ کرنے والی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دارم خاموش ہو گیا۔ ماہم نے تلخی سے مسکرا کر کہا، پھر اچانک تم نے نکاح کے لیے ہاں کیوں کر دی؟ صرف اس لیے نا کیونکہ باغ والی زمین میرے نام تھی۔ ماہم میری بات تو سنو، یہ سب سچ نہیں ہے۔ دارم نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ بات وہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہی ہو۔ تو پھر کیا تھی؟ ماہم نے فوراً سوال کیا۔ میں سب جانتی ہوں، تم نے مجھ سے محبت کی وجہ سے نہیں، صرف اپنے خواب کی خاطر شادی کی ہے۔ نہیں، تم میری بات کا مطلب سمجھے بغیر فیصلہ کر رہی ہو۔ دارم نے سنجیدگی سے کہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جسے میں جانتا تک نہیں، جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ماہم اس کی ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ تو اب یہی صفائی دو گے؟ ماہم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم مردوں کے پاس ہمیشہ اپنے ہر فیصلے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو ہر حق حاصل ہے، پسند آئے تو ہاں، نہ آئے تو انکار، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، پرکھنا ہو تو پرکھ لو۔ لیکن ہم لڑکیوں کو تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرو، بڑوں کا فیصلہ مان لو، سوال مت کرو۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہماری خواہشوں کی تو جیسے کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ ماہم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ دارم کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ماہم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ماہم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بس، مزید وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں بھی تم سے شادی کرنے کے لیے بے تاب نہیں تھی۔ میں نے یہ نکاح صرف دادا جان کی خوشی کے لیے قبول کیا۔ یہ سن کر دارم کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئیں، اور وہ آہستگی سے بولا، ہو گیا تمہارا یا اور کچھ بھی؟ کیا ہوا؟ ماہم نے ناگوار پوچھا۔ میں تو سمجھتا تھا تم بہت خاموش، سنجیدہ اور رخی سی لڑکی ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر تم تو خاصی تیز نکلی ہو، ایک بار بولنا شروع کرو تو سامنے والے کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ ماہم نے خفگی سے اسے گھورا، اور تم اب بھی میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ نہیں، مذاق نہیں، دارم نے نرمی سے کہا، بس ایک لمحہ خاموش ہو جاؤ اور میری بات بھی سن لو۔ تم نے پہلے ہی مجھے اپنے معیار سے کم سمجھ لیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ ماہم نے فوراً رخ موڑ لیا۔ جو سننا تھا میں پہلے ہی سن چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی اور تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دارم چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر وہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، مگر ان کے درمیان غلط فہمی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا اب آسان نہیں تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، آخرکار دونوں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے، مگر ماہم نے سونے سے پہلے دونوں کے درمیان تکیوں کی ایک لمبی دیوار کھڑی کر دی۔ دارم نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی۔ یہ سب کیا ہے؟ احتیاط، ماہم نے مختصر سا جواب دیا، دوسری طرف کروٹ لے لی۔ دارم نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑایا، مگر پھر خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں ایک ہی کمرے اور ایک ہی بستر پر موجود تھے، مگر ان کے درمیان صرف تکیے ہی نہیں، غلط فہمیوں کی بھی ایک دیوار کھڑی تھی۔ دادا جان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا عسکر خان اور چھوٹی بیٹی ساجدہ۔
عسکر خان کا اکلوتا بیٹا دارم خان تھا، جبکہ ساجدہ کی اکلوتی بیٹی ماہم تھی۔ بچپن ہی میں دادا جان نے اپنے دونوں پوتے اور نواسی کا رشتہ آپس میں طے کر دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو گئیں اور ان دونوں کا آپس میں کسی نہ کسی بات پر ضرور جھگڑا رہتا۔ دارم خان بیرون ملک سے ہوٹل مینجمنٹ کی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب خاندانی باغ والی زمین پر ایک شاندار ریزورٹ اور ریسٹورنٹ تعمیر کرنا تھا۔ دوسری طرف ماہم بظاہر ایک خاموش، باپردہ اور نہایت سادہ مزاج لڑکی تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک ذہین میڈیکل کی طالبہ تھی جو اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھی۔ البتہ دارم اس حقیقت سے مکمل بے خبر تھا۔ وہ آج بھی یہی سمجھتا تھا کہ ماہم ایک گھریلو اور کم پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ ان کے نکاح کو چند دن گزر چکے تھے اور اب خان ہاؤس میں ماحول پہلے سے کافی پرسکون تھا، مگر دارم اور ماہم کے درمیان وہی میٹھی نوک جھونک روز کا معمول بن چکی تھی۔ اس صبح ماہم ڈرائنگ روم پر بیٹھی ٹیلی ویژن پر ایک میڈیکل پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی کہ دارم ہاتھ میں ایک فائل لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس پر سائن کر دو۔ ماہم نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر فائل کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ باغ والی زمین کے کاغذات۔ دادا جان نے وہ زمین تمہارے نام کی تھی۔ اب میں ریسٹورنٹ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تمہارے دستخط چاہیے۔ ماہم نے فائل بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں سائن نہ کروں تو؟ دارم ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے تو شوہر ہونے کے ناطے قانونی طور پر بہت سے کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رضامندی بھی شامل ہو، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ چند لمحے ماہم خاموش رہی، پھر اس نے فائل کھولی، قلم اٹھایا اور بغیر کچھ کہے دستخط کر دیے۔ اسے دارم کا حق جتانا اچھا لگا تھا، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا اور فائل واپس کرتے ہوئے بولی، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے خواب سے کوئی دلچسپی ہے، میں نے صرف دادا جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سائن کیے ہیں۔ دارم نے فائل ہاتھ میں لیتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے سائن کر دیے، باقی تم نے کس نیت سے کیے اس کا حساب میں نہیں مانگوں گا۔ کچن میں ماہم خاموشی سے چائے بنا رہی تھی کہ دارم اندر آ گیا۔ اس نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو۔ ماہم نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، اپنے لیے خود بنا لو، تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ دارم نے مصنوعی حیرت سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ ہیں تو، مگر میں سوچ رہا تھا اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کپ چائے بنا دے تو شاید اسے ثواب ہی ملے گا۔ ماہم نے فوراً گھور کر اسے دیکھا۔ ثواب کی اتنی فکر ہے تو خود بھی کچھ نیکیاں کما لیا کرو، ہر وقت دوسروں سے خدمت کرنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ دارم ہنس پڑا۔ اچھا جی۔ ماہم نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ آخری بار ہے، آئندہ اپنی چائے خود بنانا۔ دارم نے کپ اٹھایا اور شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اگر ہر لیکچر کے ساتھ ایسی چائے ملتی رہی تو میں روز مانگوں گا۔ ماہم نے غصے سے اسے گھورا، جبکہ وہ ہنستا ہوا کچن سے نکل گیا۔ ایک دوپہر دارم گھر میں داخل ہوا تو ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ دادا جان! وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ دادا جان فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ دارم نے گھبرا کر انہیں سہارا دیا اور ملازموں کی مدد سے بیڈ پر لٹا دیا۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اور اسی لمحے ماہم ہاتھ میں اپنا میڈیکل بیگ اور اسٹیتھوسکوپ لیے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہٹو، مجھے دیکھنے دو۔ دارم حیران رہ گیا۔ ماہم نے فوراً دادا جان کا بلڈ پریشر، نبض اور سانس چیک کی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً زبان کے نیچے دوا رکھی اور ملازم سے ایمبولینس بلانے کو کہا۔ دارم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ ماہم نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، پلیز سائڈ پر ہو جاؤ۔ چند ہی منٹ بعد دادا جان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دارم اور ماہم بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ہمیں افسوس ہے، مریض کو شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ یہ سنتے ہی ماہم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ دارم نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ ماہم کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ دارم خود بھی پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ خان ہاؤس جیسے ایک لمحے میں یتیم ہو گیا تھا۔ دادا جان کے انتقال کو چند ہفتے ہی گزر چکے تھے کہ ایک شام دارم اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا اپنے بیرون ملک والے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ واپس کب آ رہے ہو؟ دوسری طرف سے سوال آیا۔ دارم نے گہری سانس لی۔ فی الحال میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہوٹل کا کام بھی ابھی مکمل نہیں ہوا اور دادا جان کے بعد بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اسی دوران ماہم وہاں سے گزری۔ دارم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بے اختیار رک گئی۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، اور سنا ہے
تم نے زمین کے لیے شادی کر لی ہے؟ دارم بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، شروع میں میرا فیصلہ ضرور اس زمین سے جڑا ہوا تھا، بس اتنا سننا تھا کہ ماہم کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ مزید ایک لفظ سنے بغیر ہی پلٹ گئی۔ جیسے دارم اپنی بات مکمل کر رہا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں سمجھتا تھا ماہم صرف ایک نقاب میں رہنے والی خاموش لڑکی ہے، مگر وہ ایک بہترین ڈاکٹر اور بہت اچھی انسان نکلی۔ اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر یہ الفاظ سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماہم بہت دور جا چکی تھی۔ شام کے وقت پورا خاندان کھانے کی میز پر موجود تھا۔ ماہم خاموشی سے سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دارم کی پلیٹ کے پاس آئی، اس نے شرارتی انداز میں کہا، آج تو لگ رہا ہے کھانا غصے میں بنایا ہے، کہیں نمک بھی غصے میں زیادہ تو نہیں ڈال دیا؟ ماہم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کھا کر بتا دینا، اگر زیادہ ہوا تو اگلی بار خود بنا لینا۔ دارم ہنس پڑا۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحبہ، ماہم نے فوراً جواب دیا۔ اور آپ ہر وقت دوسروں کو چھیڑنا بھی کوئی اچھی عادت نہیں۔ پہلے سکون سے کھانا کھا لو۔ دارم نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بابا، ہار مان لی۔ مگر ماہم کا چہرہ پھر بھی سنجیدہ ہی رہا۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی چند فائلوں پر گئی۔ ہوا کے جھونکے سے اوپر والا کاغذ الٹ گیا۔ اس پر نمایاں لفظ لکھا تھا، طلاق۔ ماہم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا۔ پورا پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر صرف یہی لفظ اس کے دل میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی پرانی باتیں گھومنے لگیں۔ میں نے یہ شادی زمین کی وجہ سے کی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے خاموشی سے کاغذ دوبارہ وہیں رکھ دیا اور بغیر کچھ کہے دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد وہ دارم سے پہلے سے بھی زیادہ اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ اب تو دادا جان بھی نہیں رہے، آخر اب کیوں وہ اس رشتے کو نبھائے گا؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دارم لاکھ بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتی۔ چند دن بعد دارم ہوٹل کے نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مسلسل 2 دن گھر ہی نہ آ سکا۔ پہلے دن ماہم نے خود کو سمجھایا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مگر دوسرے دن بھی جب وہ واپس نہ آیا تو انجانے میں اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھنے لگیں۔ وہ ہر گاڑی کی آواز پر چونک جاتی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو ڈانٹ دیتی، مجھے اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری رات دیر سے دروازہ کھلا۔ دارم تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، ماہم فوراً کھڑی ہو گئی۔ کہاں تھے تم؟ دارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ 2 دن سے گھر نہیں آئے؟ ایک فون کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ دارم ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے تو لگا تم خوش ہوگی کہ میں گھر نہیں آیا۔ ماہم نے فوراً نظریں چرائیں۔ میں کیوں خوش ہونے لگی؟ دارم اس کے قریب آیا۔ پھر اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ ماہم نے خفگی سے کہا، میں کسی کی فکر نہیں کر رہی۔ چل ہمیں خاموشی رہی، پھر وہ اچانک بول پڑی، ویسے بھی تم تو مجھے چھوڑنا چاہتے ہو۔ دارم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ کیا مطلب؟ ماہم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے تھے۔ کون سے کاغذات؟ طلاق والے۔ دارم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنس دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ماہم ناراضی سے بولی۔ دارم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے آدھا کاغذ دیکھا، پوری حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ طلاق کے کاغذات میرے نہیں تھے، میرے پاس غلطی سے آ گئے تھے۔ ماہم خاموش ہو گئی اور پھر بولی، میں نے تمہیں تمہارے دوست سے باتیں کرتے بھی سنا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ شادی باغ والی زمین کے لیے کی ہے، اور اب تم مجھے اس لیے اپناؤ گے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور تمہارے اسٹینڈرڈ پر پورا اترتی ہوں۔ یہ سن کر دارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک تو تم اپنی طرف سے کوئی بھی رائے بنا لیتی ہو۔ ہاں، میں نے تم سے زمین کے لیے ضرور شادی کی تھی، مگر مجھے تم سے پیار تو اس ہی دن ہو گیا تھا جس دن تم میرے نکاح میں آئی تھی، سمجھی میری لٹل گرل؟ اور تمہاری ڈاکٹر والی بات تو مجھے اب معلوم ہوئی۔ دارم یہ سب کہتے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے بولا، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو کیا میں 2 دن کی مصروفیت کے بعد سیدھا گھر واپس آتا؟ ماہم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دارم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے قریب کر لیا۔
کہ اب ان دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ماہم کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دارم خانزادہ اس کے پہلو میں نہیں تھا۔ وہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دارم خانزادہ ہوٹل کے لیے نکل چکا تھا۔ ماہم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ماہم سے بغیر ملے ہی چلا گیا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر دارم کے نمبر پر کال کی مگر نمبر بیزی جا رہا تھا۔ مسلسل کئی کالز کے بعد دارم خانزادہ نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو! دارم کی بھاری بھرکم آواز سن کر ماہم کا دل دھڑکنے لگا۔ تم صبح ایسے ہی چلے گئے؟ ماہم نے کہا۔ دارم نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ایسے ہی کیا مطلب؟ ماہم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب مجھ سے ملے بغیر؟ ماہم نے شکوہ کیا۔ دارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات تو تم سے کتنے اچھے سے ملا تھا میں یاد نہیں؟ دارم نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ماہم سٹپٹائی۔ اب اگر تم صبح بھی ویسے ہی ملنا چاہتی تھی تو بتا دیتی، میں تھوڑا لیٹ ہوٹل کے لیے نکلتا۔ تم سے ملنے سے ضروری بھی کوئی کام ہو سکتا ہے مجھے، دارم نے شرارت سے کہا۔ ماہم گڑبڑائی۔ اب میں نے ایسا تو نہیں کہا، دارم نے سرد آہ بھری۔ کاش کہ تم ایسے کہو اور میں ایسا سنوں۔ اچھا بات سنو، میں 2-4 دن تک گھر نہیں آؤں گا۔ امی جان اور ابو جان کو بتا آیا تھا۔ تم سو رہی تھی، تمہیں جگانا مناسب نہیں لگا، دارم نے تفصیل سے کہا تو ماہم کا دل بجھا۔ کیوں؟ دارم چونکہ ارے یہاں میرا ہونا ضروری ہے، ماہم نے بجھے دل سے سوال کیا۔ اچھا رات کو بھی نہیں آؤ گے؟ دارم نے اس کے لہجے کی اداسی محسوس کر لی۔ نہیں، مگر تم کہو گی تو آ جاؤں گا۔ ماہم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ دارم اس کا منتظر رہا، تبھی اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم رات کو آؤ۔ آج کی رات میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، جس میں کوئی تلخی اور بدگمانی نہ ہو۔ ماہم کے اظہار پر دارم کے لب مسکرا اٹھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے آنا ہی پڑے گا، میں آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ دارم نے فون رکھ دیا تھا۔ ماہم مطمئن ہو کر مسکرانے لگی۔ اس نے آج رات کے لیے خاص تیاری کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ایئر فریشنر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سفید اور ہلکے گلابی پھولوں سے سجا کمرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں جلا کر کمرے کو خوابناک تاثر دے رکھا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی چاندنی فرش پر بکھر رہی تھی اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی میں ہر چیز جیسے سنور گئی تھی۔ ماہم آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو ایک آخری بار دیکھ رہی تھی۔ دارم کے پسند کے لال رنگ کے گھیرے دار فراک کو پہنے اور لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو کھلا آزاد چھوڑے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ، شرم اور ایک انوکھا سا سکون ایک ساتھ موجود تھا۔ آج کی رات صرف ایک رات نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں میں ڈلی سرخ رنگ کی چوڑیوں کو بجا کر ان کی چھن چھن سنی، جو اس کی کلائیوں میں بجتی ہوئی جیسے اس کے دل کی دھڑکن کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں بے شمار سوال اور امیدیں بھی تھیں۔ کیا دارم اسے قبول کرے گا؟ کیا وہ اس کے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ کیا ان کے درمیان جو فاصلے تھے وہ آج ختم ہو جائیں گے؟ ماہم نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ آج سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ دارم تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دارم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے ہی ماہم پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس نے شاید کبھی ماہم کو اس طرح اپنے لیے تیار ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ لگ رہی تھی۔ ماہم نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے تھے۔ ماہم، دارم کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آج اس میں نرمی تھی، اپنائیت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ تم نے یہ سب کیا ہے؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ماہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری نئی شروعات کے لیے۔ یہ سن کر دارم کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، جیسے وہ اپنے اندر کچھ محسوس کر رہا ہو۔
کچھ سمجھ رہا ہو وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے معلوم ہے میری بہت سی باتوں اور رویوں کی وجہ سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہمیشہ اپنی ضد میں رہا، اپنے خیالوں میں، اور تم… وہ رک گیا۔ تم شاید میرے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ ماہم کے دل میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی، مگر آج اس نے اسے اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے صرف تم پر غصہ تھا، ناراضگی تھی، اور شاید تھوڑی بہت بدگمانی بھی، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ دارم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک سچائی جو شاید وہ پہلے کبھی نہ دیکھ پایا تھا۔ کیا تم آج بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماہم نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا دی۔ اگر ناراض ہوتی تو آج یہ سب نہ کرتی۔ یہ جواب سن کر دارم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ماہم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ماہم کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ کیا ہم دوبارہ سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ دارم نے آنکھوں میں امید کے دیے جلائے پوچھا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہمیں شروع کرنا ہی کب تھا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہمیں تو بس ایک دوسرے کو سمجھنا تھا، بس سمجھنے میں ہی تھوڑا سا وقت ضائع ہوگا۔ یہ سنتے ہی دارم کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑا نہیں، اللہ کی بندی، مجھ سے پوچھو کتنا تڑپتا رہا ہوں تمہاری قربت کے لیے۔ بہت مشکل سے کبھی کبھی ہاتھ آئی ہو تم میرے۔ دارم نے سرد آہ بھری۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، ابھی نکلا تو نہیں ہاتھوں سے۔ یہ وقت جو باقی ہے اسے کھل کر جئیں گے۔ ماہم کی بات سن کر دارم نے ماہم کو اپنے قریب کھینچا۔ ماہم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اس کے قریب تھی، بہت قریب، مگر آج اس قربت میں خوف نہیں تھا، سکون تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، دارم نے آہستہ سے کہا، اب کبھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں زندگی کی ساری خوشیوں کو تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ ہمارے ساتھ ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو خوبصورت اور یادگار بنا دوں گا۔ تمہیں اتنا بے حساب چاہوں گا، پیار کروں گا کہ تم میرے بنا ایک پل بھی رہنا گوارا نہیں کرو گی۔ دارم نے اپنی گرم سانسوں کو ماہم کی سانسوں میں انڈیلتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا۔ اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو، تمہارا یقین کروں گی اور کبھی تم سے بدگمان نہیں ہوں گی۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ تم جیسی محبت کروں تم سے۔ کمرے میں پردوں سے چھن کر آتی ہوا اندر داخل ہوئی۔ پردے آہستہ سے ہلے اور چاندنی ان دونوں پر جیسے اپنی روشنی نچھاور کرنے لگی۔ دارم نے آہستہ سے ماہم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں عزت تھی، محبت تھی، اور ایک نئے رشتے کی شروعات بھی۔ ماہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ آج اس کی زندگی بدل رہی تھی۔ وہ خوف، وہ فاصلے، وہ غلط فہمیاں، سب جیسے ختم ہو گئے تھے۔ دارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا۔ دیکھو، اس نے باہر اشارہ کیا۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند، یہ ہم دونوں کی محبت کا گواہ ہے۔ ماہم چاند کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور دارم کے گلے لگ گئی۔